السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے شہر کی سیر کرائیں گے جسے گلابوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنے معتدل موسم اور شاداب وادیوں کی وجہ سے ہی مشہور نہیں، بلکہ یہاں کا ہر پہاڑ، ہر غار اور ہر قدیم عمارت ایک انوکھی داستان سناتی ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دردناک رد عمل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس شہر کے مشہور جبل دکھان کی پر اسرار چٹانیں، وادی وج کے قدیم کتبے اور قلعہ شہر کے اندر چھپے راز آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ دوستو، آج ہم سیر کریں گے سعودی عرب کے شہر طائف کی، لیکن ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو موصول ہو سکے۔ دوستو، اس شہر کا آفیشیل نام الطائف ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 7,26,144 لوگوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے طائف سعودی عرب کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 321 مربع کلومیٹر ہے۔ طائف اپنی معتدل آب و ہوا، خوبصورت گلاب کے باغات اور تاریخی اہمیت کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کا گلاب کا عطر اور گلاب کا پانی عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ طائف کے ارد گرد پہاڑی علاقے، خاص طور پر الہدا اور الشفا، قدرتی مناظر اور خوشگوار موسم کی وجہ سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ شہر مکہ مکرمہ سے 100 کلومیٹر دور سروات پہاڑی سلسلے کی بلندیوں پر واقع ہے۔ تاریخی طور پر طائف کو حجاز اور نجد کے درمیان سرحد سمجھا جاتا ہے۔ طائف کو تاریخ میں دفاعی قلعے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں کی مضبوط فصیلیں اور پہاڑی گھاٹیاں دشمنوں کے لیے رکاوٹ تھیں۔ اسلامی تاریخ میں غزوہ طائف کے دوران یہ شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے لیے ایک چیلنج بنا رہا۔ عثمانی دور میں بھی طائف کو فوجی اڈے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ آج بھی یہاں تروما قلعہ اور قلعہ شہر جیسے آثار اس کے جنگی ماضی کی گواہی دیتے ہیں۔ طائف کی مشہور خصوصیت اس کا طائف گلاب ہے، جو عالمی سطح پر بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ اس کا استعمال عطر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس گلاب کا عطر پورے سعودی عرب میں مشہور ہے۔ جب طائف میں بہار کا موسم آتا ہے تو پورے شہر میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ یہ باقی گلابوں کی طرح عام نہیں ہوتے، بلکہ اعلیٰ قسم کے گلاب ہیں، اور اس گلاب سے بننے والا عطر پوری دنیا میں مہنگا بیچا جاتا ہے۔ یہ کام طائف کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سعودی عرب کے زیادہ تر شہر صحرا میں واقع ہیں، لیکن طائف پہاڑوں کے دامن میں 1879 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ علاقہ زیادہ تر ٹھنڈا رہتا ہے اور سیاحوں کے لیے کشش کا باعث بنتا ہے۔ بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس شہر کا وزٹ کرتے ہیں۔ اس شہر کے بازار اتنے خوبصورت ہیں، اگر آپ جائیں تو وقت گزرتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اگر آپ مکہ مکرمہ سے طائف جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کرائے پر کوئی ٹیکسی لینی پڑے گی۔ راستے میں آپ کو پہاڑ اور بل کھاتے راستے دیکھنے کو ملیں گے، جہاں آپ قدرت کے کئی خوبصورت نظارے دیکھ سکتے ہیں اور ان نظاروں کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ طائف کے قدیم اور دردناک مقامات کی اگر سیر کی جائے تو سب سے پہلے ہم وہ جگہیں دیکھیں گے جہاں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے پتھر مار کر زخمی کیا تھا۔ اسی جگہ ایک پتھر موجود ہے جس کی رنگت اوپر سے سرخ ہے۔ طائف کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف کے لوگوں نے پتھر برسائے تھے تو زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پتھر پر بیٹھ گئے تھے۔ دراصل یہ سرخ رنگت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک ہے۔ معزز دوستو، طائف کی سب سے مشہور اور سب سے بڑی مسجد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے بنائی گئی ہے۔ اس مسجد کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس مسجد کے سامنے خوبصورت قسم کے عربی سٹائل میں بازار بنائے گئے ہیں، جہاں سے لوگ عرب کی قدیم چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اس شہر میں کئی پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی بھائیوں کی دکانیں
اور ریسٹورنٹ موجود ہیں۔ طائف سعودی عرب کے لوگوں کے لیے ایک تفریحی مقام ہے۔ یہاں کئی خوبصورت قسم کے پارک بنائے گئے ہیں۔ اس شہر میں زیادہ تر بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور بادل چھائے رہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کی اونچائی ہے۔ یہاں کے چند بڑے پارکوں میں سے ایک پارک الرداف پارک ہے۔ یہ پارک طائف کے مشرقی حصے میں واقع ہے اور یہاں کی قدرتی خوبصورتی اور آرام دہ ماحول کی وجہ سے بہت سے مقامی اور بین الاقوامی سیاحوں کے لیے پسندیدہ جگہ ہے۔ یہ پارک 565,000 مربع میٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں جدید سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جن میں کھلی جگہ، فوارے، واکنگ ٹریکس، بچوں کے لیے کھیلنے کے علاقے اور پکنک کے لیے جگہیں شامل ہیں۔ الرداف پارک کا ایک اہم حصہ اس کا فوارہ شو ہے، جس میں روشنیوں اور پانی کے ساتھ مختلف نمونے پیش کیے جاتے ہیں جو دیکھنے والوں کے لیے ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ پارک کے ارد گرد قدرتی پہاڑوں کا منظر بھی نظر آتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ خاص طور پر شام کے وقت یہاں کی ہوا اور خوبصورت نظارے پارک کو اور بھی پرکشش بناتے ہیں۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ شکریہ۔